اب میں نے کیا پوچھا تھا آپ سمجھ رہے ہو، اس لیے میں نے اردو میں کہہ دیا میری زبان میں کہ ماسی شور کیوں ہو جائے، خالہ لڑکا کیسا ہے، تو اب میرا ماحول ہے وہ ماسی ذمہ داروں میں پروان چڑھی ہے، اسی میں بوڑھی ہو گئی ہے، وہ کہتے پتر ادھر 14 مربن۔ میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا ماسی شور کیوں ہو جائے کہ پتر ادھر 14 مربن۔ میں نے پھر کہا ماسی میں پوچھا شور کیوں ہو جائے کہ پتر تینوں دس سے آتا ہے 14 مربن۔ میں کہا ماسی مربع نال پرنامنی کہ شور نال پرنامنی؟ 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی، ہمارے خاندان کی اتنی نیک بچی 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو طابہ کا لفظ بتاتا ہے، طابہ خوشبو کو کہتے، طیبہ خوشبو کو کہتے ہیں، مدینے کا نام بھی طیبہ ہے نا، طیبہ ہے نا۔ خوشبو محسوس ہوتی ہے دیکھی نہیں جاتی، صفات محسوس ہوتی ہیں دیکھی نہیں جاتی۔ ایک شخص کے اخلاق اچھے ہیں وہ دیکھ تو نہیں جائیں گے، محسوس ہوتے ہیں۔ بول میٹھا ہے، درگزر کرنے کی عادت ہے۔ کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے اور بربادی کا ایک ہی سبب ہے، اچھے اخلاق گھر کو آباد کر دیتے ہیں، غریب کا ہو یا مالدار کا ہو، اور برے اخلاق گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، لڑکے کے اندر درگزر کی صفت نہیں تو یہ اپنے گھر کو اڑا دے گا، لڑکی کے اندر سہنے برداشت کرنے کی صفت نہیں تو یہ اپنے گھر کو آگ لگا دے گی۔ نہ دھن دولت سے گھر آباد ہوتے ہیں، نہ شکل صورت سے۔ شکل چند دن ساتھ دیتی ہے پھر شوق ختم ہو جاتے ہیں، پیسے کی کھنک چند دن سنائی دیتی ہے پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاق ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر موسم میں بہار ہی بہار کے رنگ دکھاتا ہے۔ اس میں خزاں آتی نہیں، اس میں رات آتی نہیں، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ اندھیرے گھروں میں سورج چمکتے ہیں، بھوکے گھروں میں بریانی کے مزے ملتے ہیں، ٹاٹ پر سوتے ہوئے وہ کیم و خواب کے مزے اڑاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں اخلاق کی دولت نکل جاتی ہے اور بد اخلاقی اور زبان کی تیزی اور غصہ اور کاٹ اور انتقامی جذبے پنپتے ہیں، وہاں سونے چاندی کے برتن میں سے بھی شعلے نکلتے نظر آتے ہیں، اور ریشم کے لباس وہ بھی آپ کا کانا بانا بن جاتے ہیں، اور خوبصورت عالی شان گھر بھی وہ قید کی کوٹھڑیاں بن جاتے ہیں، اور سرمایہ اور دولت اور زیور بھی کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اور کیا کرو گے جب دل ہی بجھا ہوا ہو؟ اور دل زندہ ہوتا ہے میٹھے بول سے اور مر جاتا ہے، دب جاتا ہے، مٹ جاتا ہے سخت بول سے۔ ماں توبہ کے اندر اللہ نے پورا مسلمان کیسے شادی کرتا ہے، مسلمان کی شادی کے کیا اصول ہے؟ ایک لفظ ماں توبہ، ماں توبہ۔ اگر گھر آباد کرنے ہیں تو ڈھونڈو اخلاق والا ہو بچہ، پھر فقیر بھی ہوگا تو تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں اور ٹوکنا تنقید کرنا اس کا شیوا ہے تو پھر تمہاری بیٹی خوش نہ رہ سکے گی۔ اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، سہنا، ہماری مشرقی معاشرت ہے، عام طور پہ جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور طلاق اللہ کے ہاں بہت مبغوض چیز کا علی، طلاق سے بچو اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک شخص یوں کہتا ہے انشاءاللہ یہ میری گاڑی اللہ کے نام پہ وقف ہے، تو وہ ہو گئی، اب یہ اس کی نہیں رہی۔ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف، تو یہ ہو گیا، اب یہ واپس نہیں لے سکتا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق نہیں ہوئی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم طلاق دو عورتوں کو۔ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق ہیں، نہیں ہوئی، کیوں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم گھر اجاڑو۔ جو کوئی 300 دفعہ کہہ دے، سب انشاءاللہ کہہ دے، طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ کی منشا نہیں ہے کہ گھروں کو برباد کیا جائے اور گھروں کو اجاڑا جائے، لیکن میرے بھائیو آج کا سیٹ اپ ہے کہ بچہ کمانے والا بن جائے، بس ٹھیک ہو گیا۔
بچہ انسان بنا ہے، اخلاق بنے ہیں، اسے سہنا آتا ہے، اسے صبر آتا ہے، اسے درگزر کرنا آتا ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا تو شادی کے بعد ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، چونکہ بچی کسی اور گھر سے آئی ہے، بچہ کسی اور گھر میں پروان چڑھا ہے تو ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، پھر ٹکراؤ کے وقت سہنا برداشت کرنا سکھایا نہیں تو پھر شادی کے بعد کتنی مصیبتیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ما طابہ کے اندر ساری کہانیاں اللہ نے چھپا دیا، ما طاب لکم، صفات دیکھو، صفات سے گھر آباد ہوتے ہیں، اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ شکل و صورت سے نہیں، خاندان سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، عزت شہرت بلندیوں سے نہیں، حسن اخلاق، مکارم اخلاق، سہ جانا پی جانا، یہ وہ عمل ہے جس سے کسی کا بھی گھر آباد ہو جائے گا، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی ہوئی، وہ میرا دور کا چچا، بڑا خوبصورت جوان اور 60s میں پولیس انسپیکٹر، اس وقت تو انسپیکٹر بھی لگتا ہی بادشاہ آ گیا۔ تو اس کی ماں نے نا ایک ہمارے خاندان کی کالی سی لڑکی سے اس کی شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو میرے والد صاحب کے پاس آئے، کہنے کہ اللہ بخش اماں شادی کرو گے، لڑکی بڑی کوڑی ہے، میرا گزارا کیوں نہیں ہوگا؟ تو میرے باپ نے کہا ذوالفقار ماں دی مان لا کر لا۔ تو رشتے داری بھی تھی اور میرے والد کے وہ کلاس فیلو بھی تھے، ملتان ایمرسن کالج میں دونوں اکٹھے پڑھ گئے تھے، تو انہوں نے میرے باپ کی رائے پہ عمل کر لیا اور شادی کر لی، اور پھر وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، وہ اندر تو وہ باہر، وہ باہر تو وہ اندر۔ اس لڑکی نے کیا کیا، وہ گھر کی بیوی کی بجائے نوکر بن گئی، خادمہ بن گئی، اس کے بوٹ پالش کرے، اس کی وردی استری کرے، وہ رات کو 1 بجے واپس آئے تو وہ جاگ رہی، اس کو تازہ روٹی پکا کے پیش کرے۔ 6 مہینے نہیں گزرے کہ سردار ذوالفقار نور بی بی کا گرویدہ ہو چکا تھا، اس کا نام نور، بہت نیک خاتون، اب شکل تو اللہ بناتا ہے، لیکن ہمارے خاندان میں شاید ہی کوئی ایسا خوبصورت جوان ہوگا اور شاید ہی کوئی ایسی سیدھی سادی شکل کی عورت ہوگی، لیکن اس خاتون نے اپنی خدمت اور اخلاق سے اس کو ایسا خریدا کہ اس کا غلام بن گیا، اور جس دن وہ مری ہے تو مجھے اس کا پھوٹ پھوٹ کے رونا میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ 4 سال شادی رہی، وہ مر گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے خاندان کی بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، اس کی 20 ہاتھ لمبی زبان، اس نے اس کو ایسا نچایا کہ وہ بیٹھ کے روتا تھا، مینو سب پینا بڑھیا، میں شادی یہ نال کر لی، میری موت ہی نہ آئی، میں یہ نال پر نہیں پیا۔ آنسوؤں سے روتا تھا، ساری زندگی رو رو کے گزار دی، ایک کی شکل کوئی نہیں، اخلاق تھے، اس کا وہ غلام بن گیا۔ ایک بہت خوبصورت تھی لیکن زبان کے انتہائی بدتمیز، اس نے اس کے گھر کو آگ لگا کے رکھا۔ اس کی بہن اس سے بیٹی کا رشتہ لینے گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں، دین کو صرف نماز روزہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بھی دین ہے جو بتا رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس چل کے آ گیا، خود مر گیا سارے، اس لیے کس سے سنا رہا ہوں، چل کے آ گیا، کہنے لگا میری بہن تو میری ماں کی بیٹی ہے، تو میری بیٹی لے لے، مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی نہ لینا۔ سپ دی بچی سپ ہوندی ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ نہ پئی لویں میری بہن، نہ پئی لویں میری دھی نہ لویں، کدائیں ہور پرنی پرنا دے پتر نو، کہ شکلیں ساتھ نہیں دیا کرتی، کچھ دن ساتھ دیتی ہیں، اخلاق ایسا زیور ہے
جس میں روز نئی بہار ہوتی ہے، روز نئے پھول کھلتے ہیں، نئی کلیاں مہکتی ہیں، نئی قوس و قزح کے رنگ اس میں نکھرتے بکھرتے ہیں. ما طاب لکم، صرف ایک لفظ کی آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو. نکاح نہیں ہوگا زنا ہوگا، نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا. نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں یہ بے حیائی کا عمل پھیل جائے تو معاشرہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ دین کی تکمیل اخلاق، اخلاق کی تکمیل حیا، حیا کی تکمیل نکاح، اور نکاح کی تکمیل اچھے اخلاق سے، درگزر سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، پی جانے سے. ہمارا معاشرہ ایک خاندانی تو شکر خاندانی ہے، اور جب کسی کی بچی جاتی ہے دوسرے گھر میں تو چونکہ اخلاق والا دین ہے کوئی نہیں، اخلاق والا دین ہے کوئی نہیں، تو اس کو بچی بنانے کے بجائے اس کے ساتھ ایک خادمہ کا سلوک شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ٹیسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، کرتی کیا ہے، بیٹھتی کہاں ہے، سوتی کیسے ہے، چلتی کیسے ہے. تو ہر نظر اس کا طواف کرتی ہے امتحان والی، نہ کہ محبت والی. تو عام طور پہ زیادتی لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکی والوں سے بھی ہو جاتی ہے، عام طور پہ زیادتی اس سے ہوتی جو لے کے جا رہا ہے. ایک بول پر ایک آدمی اپنی عزت کو حوالے کر دے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اور ایک بول پر ایک لڑکی اپنی عزت ایک لڑکے کے حوالے کر دے، اس کے بچوں کی ماں بن جائے اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے کی نیت کر کے آئے. اگر اس سے کچھ ہو بھی جائے تو درگزر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ٹیسٹ میں ڈالنا ہوتا ہے، اے نہیں کیتا تو اے کیوں کیتا. اوہو، اپنے بچے اور بچیوں کو اخلاق بھی سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو صبر سکھایا کرو. ہمارا معاشرہ ظالم قسم کا معاشرہ ہے، یہاں مہر و محبت، الفت و وفا نام کی چیزیں کوئی نہیں ہیں. دین مکمل ہوتا ہے تو اخلاق آتے ہیں. دین تو نماز روزے میں اٹکا ہوا ہے، آگے اس نے سفر ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیگمات کے ساتھ. ہاں، دو جہان کا سردار ہو، 9 بیویاں ہوں اور آٹا گوندھ کے دے رہا ہوگا، میں آٹا گوندھوں گا تو روٹی پکانا. حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے، ان کی عمر چھوٹی تھی تو ان کو گوندھنا نہیں آتا تھا، تو ان کو آٹا گوندھ کے دیتے کہ تو روٹی پکا، میں آٹا گوندھ. ساتھ مل کے برتن دھلانا، گھر میں جھاڑو دینا، خود جھاڑو دینا، گھر میں اپنے کپڑے خود دھو لینا، 9 بیویاں کپڑے خود دھو لینا. تمہیں سبق دینا تھا کہ گھر میں مسلمان کیسے ہوتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کا رسول کیسے تھے، اور امام حسن نے ایک اور صحابی سے پوچھا اللہ کا رسول کیسے تھے. ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن کے بیٹے، ابو حالہ کے بیٹے، ان سے حضرت حسن نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے، کیونکہ بچپن میں انتقال ہو گیا تو پورا نقشہ ذہن میں نہیں تھا، تو پوچھا اللہ کے رسول کیسے تھے. تو ہند بن ابی حالہ نے کہا دائم الاحزان متواصل الفکر، بڑے غمگین رہتے تھے اور گہری سوچ میں رہتے تھے. اب یہ ایک شخص کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. بالکل یہی سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا اللہ کے نبی کیسے تھے، انہوں نے بالکل الٹا جواب دیا کان ضحاکا بساما، اللہ کے نبی تو بڑے مسکرانے والے تھے، بڑے ہنسنے والے تھے. دو مختلف ہے کہ جب وہ مسجد میں ہیں تو وہ فکر والے ہیں، غم والے ہیں، جب وہ گھر میں ہیں تو ہنسنے والے ہیں، ہنسانے والے ہیں. بہت سے اپنی بیویوں پہ روب ڈالتے ہیں عبادات کے ساتھ کہ میری بیوی میرے تابع ہو جائے. عبادت سے بیوی نہیں تابع ہوتی، اخلاق سے تابع ہوتی. ایک نوجوان کہنے لگا جی میاں بیوی کی ہماری لڑائی رہتی، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے، تو میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں.
میں نے کہا کہ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، عمل، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، بیوی تمہاری غلام ہو جائے گی۔ اور آپ ایسا کرو جب گھر جاؤ نا تو تم اس کے ساتھ جب کھانے پر بیٹھو تو 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دینا۔ تو کچھ عرصے بعد اس کا اپنا ہی فون آ گیا حال احوال پوچھنے، تو مجھے اپنی بات یاد تھی، میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، عورت سے لڑا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، کمزور ذات اللہ نے میرے۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، جاؤ یہ کام کرو پھر مجھے خبر کرو۔ تو کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا جی وہ تو انقلاب آ گیا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، اور مجھ سے کہنے کہ تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ انہوں نے کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسانیت سکھا دی۔ لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، بیویوں سے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کا ذمہ دار معاشرہ تو ہمارے بڑے رات 12 بجے بھی مہمان آئے گا تو ان کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور چلو وہ تو ہماری عورتیں پوری دادی تک بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، رات 12 بجے بھی آ گیا بسم اللہ، پرانا آ گیا۔ لیکن گھروں میں جاؤ کہ انتہائی سنگ دل ہوتے تھے، انتہائی شدید ہوتے تھے۔ ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتے رہے اور میں یہ باتیں کہتا رہتا ہوں، تو میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیوی نے کہا ہے نہیں، تو میں نے کہا بتا دینا۔ تو جب وہ آئے اگلے مہینے ملنے کے لیے، ہم اکٹھے وقت لگاتے تھے جماعت میں، مجھ سے کہنے لگے اس دفعہ بڑا لطیفہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہ میری بیوی نے کہا تیرے مولوی کا فون آیا تھا۔ تو میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ میں نے کہا اللہ کا بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کہہ رہی؟ کہ تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ تو میں نے کہا 27 سال۔ کہ 27 سال میں ایک دن دکھا دے تو کبھی ہنس کے بولا ہو میرے ساتھ، ایک دن 27 سال میں دکھا دے۔ وہ بھی ایسے بیان سنتا تھا، ایجڈ تھا، کچھ 60 سال کے قریب عمر، تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنی بیوی نے ایک بار آخیا ہے، میں تو ہوں تیرا پتہ لگتا ہے، ہوں میرا دل ہے میں تینوں منجی تے بہاواں، تیرے پیر دھواں، تینوں تیل لاواں، تینوں روٹی کھواواں۔ اس نے آخیا اللہ خلانا صحیح 40 سال میں لتھر مارے نہیں تے ہوں آنا میں تیرے پیر دھواں تے میں تیرے تیل لاواں۔ اس آخیا مینوں پتہ ہی کوئی نہ ہے بیویاں نال بھی چنگی کریندی ہے۔ دوسری جانب بھی اللہ کے نبی نے بتائی، عورتوں کو بھی بتایا۔ ایک لڑکی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو سر سے پاؤں تک، اور زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ بیلنس کر دیا۔ پھر آپ نے ایک باغ میں تھے تو ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا، تو صحابہ نے کیا عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں؟ تو آپ نے کہا نہیں میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ہاں اگر میں اجازت دیتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو گھر کی ایک زندگی ہے، اس پہ سورت نساء، سورت مائدہ، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت تحریم، سورت طلاق، یہ بھری پڑی ہیں ایک گھر کی معاشرت کو بچانے کے لیے کہ گھر باقی رہ جائے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ سمندر پر، پھر اپنے شتونگڑوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ تو بتاتے ہیں جی یہ کروایا وہ کروایا، چوری، ڈاکہ، قتل، فحاشی، بدکاری، گانا بجانا، رشوت، سود، جھوٹ۔ تو ہر کے جواب میں کہتا ہے ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر،
231 बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली 13।